رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، علماء کرام، فضلاء کرام، آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انجمن حیات محبان زہرا اور منتظرین مہدی کی جانب سے مجالس اعزا کا سلسلہ جس کے بینر آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں دائیں اور بائیں جانب میں وہ موجود ہے کہ پکار سیدہ یہی ہے یا مہدی. پکار زہرا یہی ہے، بلکہ ہر امام کی پکار ہی یہی ہے یا مہدی. یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے محبان فاطمہ سے کہ منتظران مہدی، کہ فاطمہ کے جو محب ہیں وہ منتظر ہیں مہدی کے، مہدی آ جائے کہ انتقام میں فاطمہ حاصل کرنا. سبحان اللہ. بہرحال یہ یقیناً خلوص کے ساتھ جو ہے یہ مجالس کی جا رہی ہے دونوں جانب کی طرف سے، کوئی دکھاوا نہیں ہے. تو بہرحال ایک دعوت ہوتی ہے، اس میں مجبور ہے انسان کے نام لکھے کہ کس کی طرف سے مجلس ہو رہی ہے، ورنہ جن کے لیے کی جا رہی ہے ان کو نام و نمود کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے خلوص کو دیکھتے ہیں کہ آپ میں خلوص کتنا پایا جاتا ہے. اب چاہے کسی کا بھی نام آ جائے، میرا نام نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، وہ خلوص کو آپ کے خلوص کو دیکھ رہے ہیں. جناب فاطمہ آپ کے خلوص کو دیکھ رہی ہیں، خصوصاً سادات جو اولاد فاطمہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. ان کا فریضہ ایک یہی ہے کہ ایام فاطمیہ کو جس طریقے سے عاشورہ مناتے ہیں اسی طریقے سے ایام فاطمیہ منائے جائیں. بہرحال یہ دونوں جانب کی طرف سے جو ہے مجالس اعزا کا سلسلہ 3 روزہ، اور 3 پر کیوں آگے اتفاق ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن کیونکہ اس لیے 3 پر جو بہرحال یہ میری ایک اپنی سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی، 3 پر اس لیے اتفاق کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس لیے 3 روزہ کی مجلس رکھی ہے. سر بات کریں گے مل کر محمد والے محمد. آپ کے سامنے انشاءاللہ اس
گفتگو رہے گی، اور یقیناً ایک طالب علم کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں، بلکہ آپ جیسا ہی ایک طالب علم بہرحال ہم سے بہتر علماء کرام ہیں، خضراء کرام ہیں، ان سے بہتر جانتے ہیں، اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اپنا درد جو یاد کیا ہے وہ آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ بہرحال سعید بھائی کی مہربانی ہے، سعید صاحب کی، کہ انہوں نے ہمیں دعوت کی ہے، کیونکہ ہمیں دعوت پنجاب سے پاکستان سے تھی، لیکن معصومہ کم پر جا کر میں نے کہا بی بی پنجاب جانا تھا لیکن نہیں جا رہا، ڈیوٹی اب آپ نے لگانی ہے، میں نے کہاں پڑھنا۔ بہرحال ان کا فون آ گیا تو میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوں، درس یاد کیا ہے وہ سنانے کی کوشش کروں گا کہ آیا سبق میں نے صحیح سے یاد بھی کیا ہے یا یاد نہیں کیا، اس کے بعد یقیناً آپ وہ اصلاح فرمائیں گے۔ سورہ کوثر، اعزائے گرامی، سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور قرآن مجید میں 3 ایسی سورتیں پائی جاتی ہیں جن میں 3 آیات ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ قرآن مجید کی 3 ایسی سورتیں ہیں کہ جس میں 3 آیات ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ تینوں سورتوں کے آخر میں رے آتی ہے، تینوں صورتوں کے آخر میں جو ہے وہ رے آتی ہے۔ بہرحال یقیناً آپ کے ذہن علیہ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔ سورہ نصر، سورہ عصر اور سورہ کوثر، یہ 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں جو ہے 3 آیات ہیں، لیکن تعداد حروف کے لحاظ سے سب سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ اور قرآن مجید میں 4 ایسی صورتیں ہیں جو انا سے شروع ہوتی ہیں، 4 ایسی صورتیں ہیں جو انا سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فتح، ان فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ نوح، ان ارسلنا نوحا، سورہ قدر، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ کوثر۔ یعنی 3 آیات پر مشتمل یہ ایسی سورہ کہ جس میں 3 آیات ہیں، 3 سورتیں ہیں، اور انا سے شروع ہو رہی ہے جس میں عظمت بیان کی جا رہی ہے، جو معجزہ بن کے آئی ہے سورہ، یہ عام سورہ نہیں ہے، یہ سورہ معجزہ بن کے آئی ہے، اور اس میں ایک خبر دی جا رہی ہے اللہ کے حبیب کو کہ دیکھیے کہ آپ کو ہم خبر یہ دے رہے ہیں کہ دشمن آپ کو یہ کہہ رہا ہے، شاید انشاءاللہ آگے بیان کرو، دشمن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مقتول نسل ہیں، نہیں، خبر دے رہا ہے پروردگار غیب سے خبر ہے یہ کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، آپ نہیں، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ انا سے یہ سورہ شروع ہوئی، 4 سورتیں جو انا سے شروع ہوئی۔ بہرحال انا اعطینا کل کوثر کے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اعزائے گرامی، پیغمبر کو تانا دیا جا رہا ہے، عاص بن وائل پیغمبر کو یہ تانا دے رہا ہے کہ جب قاسم اور عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے تو کہا کہ پیغمبر کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب پیغمبر کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے حاضر مقتوع النسل، یا تانا یہ دیتا تھا کہ یہ اب تک شک جا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور یہ وہ پہلا تانا نہیں ہے جو رسول کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پہلا اور آخری تانا ہے کہ پیغمبر کو یہ دیا گیا کہ آپ مقتوع النسل ہیں، آپ ابتر ہیں، نہیں، اس سے پہلے پیغمبر کو بہت سے تانے دیے گئے، اور ہر جگہ پروردگار عالم اپنے حبیب کی دلجوئی کرتا ہوا دکھائی دیا۔ کہیں پر پیغمبر اکرم کو یہ کہا انک لمجنون، یہ مجنون ہے، لیکن پروردگار عالم نے جواب میں کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیغمبر آپ اللہ کے لطف و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ کہیں پر پیغمبر کو کافرین یہ کہہ رہے ہیں، یا وَيَقُولُ كَافِرُ لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کی دلجوئی کر رہا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ کہیں پر کفار نے یہ کہا، لوگوں نے یہ تانے دیے کہ لا شاعر مجنون، یہ شاعر بھی ہے اور مجنون بھی ہے، لیکن پروردگار عالم نے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے حبیب کو شعر کی تعلیم نہیں دی، اور آج کے لیے سزاوار۔ توجہ کیجئے گا کہ یہ لوگ کتنے دیوانے تھے جو نبی کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاعر بھی ہے مجنون بھی ہے، کتنے بڑے دیوانے ہیں۔ ایک شخص ہو نہیں سکتا کہ شاعر بھی ہو مجنون بھی ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص شاعر بھی ہو اور مجنون بھی ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو شاعر ہوتا ہے اس کا دماغ کام کرتا ہے، اور جو مجنون ہوتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔
याकुलून अत्ताम वयमशी फिल अस्वाक। ये कैसा नबी है, कैसा रसूल है जो खाता भी है और बाजारों में फिरता भी है। ये तो आपके साथ भी मुशाहिदा है कि अगर उलमा किराम के दुकान पर बैठकर किसी होटल में खाना खा लें तो कहा जाता है भाई कैसा मौलवी है कि होटल में बैठ के खाना खा रहा है, क्या मौलवी का पेट नहीं है क्या? आपके साथ भी पेश आया होगा। बहरहाल इसी तरीके से रसूल को कह रहे हैं कि कैसा रसूल है जो खा भी रहा है और बाजारों में घूम भी रहा है। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के लिए कहा, रसूल के लिए कहा, वमा अरसलनाका, कि हमने से पहले नबियों को, मुरसलीन में से नबियों को नहीं भेजा मगर इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक। यही फकत नबी नहीं, इससे पहले भी हमने नबियों को भेजा है जिनका काम ये था वो खाते भी थे और बाजारों में घूमा भी करते थे। और ये आखिरी ताना जो आस बिन वाइल ने पैगंबर को दिया कि ये अब तक है। अब ये सूरह परवरदिगार आलम की तरफ से अपने हबीब के दिफा में आई है और ये जवाब दिया है कि तुम हमारे नबी को ये कह रहे हो, ये ताना दे रहे हो कि ये मखतून नस्ल है, इसकी नस्ल बाकी रहने वाली नहीं है। अब अल्लाह ने अपने हबीब का दिफा किया, ये सूरह को मौजज़ा बनाकर भेजा और ऐसी सूरह ये बनकर आई कि अरब के साथ कसाइद जो कसीदे दीवार काबा पे नस्ब कर दिए गए थे और ये कहा जा रहा था इनका जवाब लेकर आओ। इस सूरह नाजिल हुई, जब इस सूरह को उसके साथ कसाइद के बराबर में लगाया गया तो वो कहने पर काफिर मजबूर हो गए, रसूल के आगे झुकने पर मजबूर हो गए। मा हादा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, कुरान कलामुल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। भी आपके ज़हन में है, जब दीमक आई तो सात शेरों को तो खा गई, लेकिन कुरान मजीद के आयात को कुछ नहीं हुआ। ये सूरह मौजज़ा इस सूरह का। तो बहरहाल अब क्योंकि ताना दिया जा रहा है, तवज्जो कीजिएगा, ताना दिया जा रहा है किसको? अल्लाह के हबीब को। अब हर जगह मैंने कहा कि मैंने आयत पढ़ी और जाकर आप पढ़ भी सकते हैं, जहां ताना दिया वहां पर परवरदिगार आलम ने आयत नाजिल के अपने रसूल का दिफा किया। और यहां पर जो ताना दिया जा रहा है कि आप मखतून नस्ल हैं, आपकी नस्ल आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि उनके ज़हनों में यही था कि नस्ल जो है बेटों से चलती है, बेटी से नस्ल नहीं बढ़ती। बहरहाल अब अल्लाह ने अपने हबीब को तोहफा देना था, हदिया देना था। इस सूरह में हदिया दिया कि पूरे कुरान मजीद में वो कलमात मौजूद नहीं है, पूरे कुरान में नहीं मिलेंगे आपको। इन्ना अअतैना कल कौसर, पूरे कुरान मजीद में आपको अअतैना नहीं मिलेगा, नहीं पूरे कुरान मजीद में। जाकर देखिएगा, अगर हो तो मुझे बताइएगा। अल कौसर पूरे कुरान में कहीं नहीं है। मादा तो है, मैं मादे की बहस नहीं कर रहा, इस कलमे की बात कर रहा हूं। अअतैना पूरे कुरान में नहीं है, अल कौसर पूरे कुरान में नहीं है, फसल्ले पूरे कुरान में कहीं नहीं है, वनहर पूरे कुरान में कहीं नहीं है, शानी पूरे कुरान में नहीं है, अब्तर पूरे कुरान में कहीं नहीं है। सुभान अल्लाह। ये वो ऐसे 6 कलमात हैं जिनके जरिए से अल्लाह ने अपने हबीब को हदिया दिया है, और ऐसा हदिया दिया है कि देने वाला खुद बेमिसाल है। तो जो कीजिएगा कि देने वाला खुद बेमिसाल है, लैसा का मिस्लिही शै का मिज़ान। अब जिसको दे रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मिज़ान, और जिस चीज को दे रहा है वो अव्वलीन और आखिरीन की खवातीन में बेमिसाल है। देने वाला भी बेमिसाल, लेने वाला भी बेमिसाल, और जो चीज अता की जा रही है वो भी बेमिसाल है, उसकी मिस्ल नहीं है। और अजीजों, उन कलमात के जरिए से दिया जा रहा है कि जिन कलमात का कुरान मजीद में इस्तेमाल इससे पहले नहीं हुआ। इन्ना अअतैना कल कौसर, के हमने आपको कौसर अता कर दी, और इसमें मैंने गुफ्तगू कर ली है, हमने आपको कौसर अता की। अज़ीज़ान गिरामी, एक लफ्ज है, खुसूसन जो उस्ताद हैं यहाँ पर बैठे हुए जो पढ़ाते हैं, यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा और इस तरह मेरी फरमाइएगा। एता हमने अता किया, एक है एता और एक है ईता, दोनों में फर्क है। और काफी बहरहाल रहमत से इस फर्क को मैंने जो है तलाश किया है, और बहरहाल इस्लाह फरमाइएगा। ईता और एता में फर्क है।
ایتا میں تفضل اور منت کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منت نہ ہو، تفضل نہ ہو، لیکن ایتا میں ہمیشہ منت بھی ہوتی اور تفضل بھی ہوا کرتا ہے۔ ایتا میں اس طریقے سے نہیں ہے، ایتا میں ہو سکتا ہے احتمال پایا جاتا ہے، علماء کرام نے لکھا احتمال ہے کہ منت ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے احتمال پایا جاتا ہے کہ منت نہ بھی ہو، لیکن ایتا جس چیز کو عطا کیا جا رہا ہے اس میں ہمیشہ منت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ایتا میں جو چیز دی جا رہی ہے اس کو مالک نہیں بنایا جاتا، توجہ کیجیے گا، اس کو مالک نہیں بنایا جاتا، لیکن ایتا میں جب چیز عطا کی جاتی ہے تو اس کو تملیک کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب لوگوں کو علم دیے تو لے لیے، کیوں؟ اس وجہ سے ایتا کیا تھا کہ ایتا نہیں کیا تھا، بھئی دیتے رہے لیتے رہے۔ اب جس کے لیے کہا لَأُوتِيَنَّ رَائِيَةً غَدًا کہ علم کل ہم اس شخص کو عطا کریں گے، دیں گے نہیں، عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علم جو منسوب ہے علی سے آج تک، بلکہ آج تک نہیں بلکہ قیامت تک لواء الحمد کا اٹھانے والا علی بن ابی طالب ہے۔ سلمان پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ یہ فرق پایا جاتا ہے ایتا میں اور ایتا میں، تفضل نہیں ہے وہاں پہ، یہاں پہ تفضل پایا جا رہا ہے، یہاں پہ منت ہے پیغمبر کے اوپر، اور ایتا میں تملیک نہیں ہے، ایتا میں تملیک ہے۔ جا کر دیکھیے کہ تملیک کر دی گئی پیغمبر کو کہ کل کوثر کے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، ہم نے جو آپ کو کوثر عطا کی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وعدہ پروردگار عالم ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم انقریب آپ کو عطا کریں گے، فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ارتضا استعمال ہوا ہے یہاں پر کہ آپ ارتضا یعنی آپ راضی ہو جائیں گے۔ کون سی چیز ہے ایسی جو ارتضاء پروردگار عالم ہے؟ یہ لفظ تبدیل کروں وہ کون سی چیز ہے جو مرتضاء پروردگار عالم ہے؟ بھئی ایک مصطفیٰ ہے، ایک مرتضیٰ ہے اور ایک مجتبیٰ ہے۔ اب میں مجتبیٰ اور مصطفیٰ میں تو جانے کی بحث کر نہیں رہا، لیکن مرتضیٰ کی بحث کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے مرتبط ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ انقریب ہم آپ کو عطا کریں گے کہ فَتَرْضَىٰ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہیں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کہ دین پروردگار عالم جو دین غالب آ جائے گا وہ دین کیا ہے؟ مرتضیٰ ہے۔ توجہ کیجئے، وہ دین کیا ہے؟ مرتضیٰ ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ دین مرتضیٰ۔ اب کون سا دین مرتضیٰ؟ کیونکہ دین تو ان کے پاس بھی ہے، دین ہمارے پاس بھی ہے۔ یا کہیں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ پروردگار عالم کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام تو ان کے پاس بھی ہے، دین اسلام تو ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ لفظ بدل کے گفتگو کروں کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے یزید کی اور حسین ابن علی کی، حق و باطل کی جو جنگ ہے اس میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ حسین محبان زہرا کہ کون سی چیز ہے؟ اور منتظران مہدی کہ دین انہی کا غالب آئے گا، وہی دین غالب آنے والا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے وہ دین سب پر غالب ہو جائے گا اور وہی دین پروردگار عالم کے نزدیک مرتضیٰ ہے۔ تو اب کربلا کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے یزید کے پاس دین ہے، حسین کے پاس بھی دین ہے، یزید کے پاس بھی نماز ہے، حسین کے پاس بھی نماز ہے، یزید کے پاس بھی قبلہ ہے، حسین کے پاس بھی قبلہ ہے، یزید بھی نماز پڑھ رہا ہے، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یزید کے پاس بھی قرآن ہے، حسین کے پاس بھی قرآن ہے، روزہ وہ بھی رکھ رہے ہیں، روزہ یہ بھی رکھ رہے ہیں، حج وہ بھی کر رہے ہیں، حج یہ بھی کر رہے ہیں۔ بھئی حق و باطل کی جنگ ہے، ساری چیزیں دونوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، مشترک ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو یزید کے پاس نہیں لیکن حسین کے پاس موجود ہے؟ عزیزو اگر وہ کوئی چیز دکھائی دیتی ہے روایت کے سائے میں عرض کر رہا ہوں، وہ چیز ہے حب فاطمہ ولایت علی ابن ابی طالب جو حسین کے پاس تو ہے یزید کے پاس نہیں ہے۔ روایت کے جملے ہیں، اب جا کے دیکھیے گا کہ حق و باطل کی جو جنگ ہوئی ہے، کربلا کی جو حق و باطل کی جنگ ہے اس میں فرق یہی
ولایت علی ابن ابی طالب اور حب فاطمہ ہے کہ جو حسین کے پاس ہے یزید کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین مرتضی ہے پروردگار عالم کے نزدیک. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دین لے کر نہیں آئے گا وہ دین پروردگار عالم اس سے قبول بھی نہیں کرے گا. اب وہ اسلام لے کر جائیں، ہم بھی دین اسلام لے کر جائیں تو وہ کہیں گے بھئی دین اسلام ہمارا مرتضی ہے، ہم کہیں گے ہمارا مرتضی ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وہ کون سا دین ہے؟ کہا اے بغیر ولایت علی ابن ابی طالب، اگر وہ دین جو ولایت علی ابن ابی طالب کے علاوہ لے کر جائے گا وہ دین اسلام نہیں ہے. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے کہا، اگلی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مرتضی، اب کون سا دین مرتضی؟ کہ جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہ دین مرتضی ہے. یعنی ولایت بھی مرتضی، دین اور اسلام بھی مرتضی، ولایت بھی مرتضی. دوسری جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیغمبر ان قریب ہم تو آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ فَتَرْضَاهَا، کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی قبلہ بھی مرتضی، دین بھی مرتضی، اسلام بھی مرتضی، ولایت بھی مرتضی، قبلہ بھی مرتضی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو ان قریب ہم عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب جو چیز پیغمبر کو عطا کی جائے گی وہ بھی مرتضی ہوگی. کیا عطا کی گئی؟ کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. یعنی فاطمہ بھی مرتضی. صلوات پڑھیں نا مل کر محمد وآل محمد. بھئی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. اب جب کوثر عطا کی ہے ہم نے تو وہ مرتضی ہے. اب مرتضی ایک پروردگار عالم ہے. یہ معیار کہاں سے ہے کہ دین اسلام ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی؟ یہ لفظ بدل کے کہوں کہ جی رضی اللہ وہ بھی بن جاتے ہیں، رضی اللہ ہم بھی بن جاتے ہیں. بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اللہ راضی ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. جی آپ کے پاس کوئی معیار ہے کہ یا کوئی آپ کے پاس میزان ہے یا آپ کے پاس کوئی ترازو ہے جس کو دیکھ کر آپ پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو گیا اور اس عمل کو انجام دینے سے اللہ ناراض ہو گیا؟ کوئی میزان ہے؟ کوئی ترازو ہے؟ جب ہم پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے آپ نے ہمیں کہا ہم نے عمل کوئی انجام دیا، آپ نے کہا کہ اللہ راضی ہو گیا. توجہ کیجئے گا بھئی، یہ جو مجالس ہو رہی محبان زہرہ کی طرف سے اور منتظران مہدی کی طرف سے آپ نے اعلانیہ لگائے اور جو ہے مجلس ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا، جناب فاطمہ آپ سے راضی ہو گئی. بھئی آپ کے پاس کوئی معیار ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راضی ہو گیا؟ اب ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی آپ مجلس پڑھی، بہت اچھی مجلس ہم نے پڑھی، اللہ آپ سے راضی ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ میں نے ریاءً یہ مجلس پڑھی ہو، دکھاوے کے لیے پڑھی ہو، بھائی کہ میں قوم سے آیا ہوں اب میرا مشہد میں ایک اندام ہو جائے میں اس لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، تو یہ مجلس تو رضی اللہ والی نہیں ہوئی، یہ تو مجلس حوان منصورہ ہو گئی. اس کا مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ میں نے جو مجلس پڑھی ہے نامنمود کے لیے پڑھی ہے. بھئی آپ کے پاس کوئی معیار ہے تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں اللہ ہے. کوئی معیار ہے کہ آپ کے پاس معیار نہیں ہے تو ہمارے پاس معیار ہے. ہمارے پاس ایک چہرہ موجود ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بس جس سے فاطمہ راضی ہے وہ رضی اللہ ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے کہ معیار دیا پیغمبر نے ہمیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں. معیار دیا رضایت کا کہ جس سے فاطمہ راضی ہوگی اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس سے فاطمہ ناراض
اس سے اللہ ناراض ہے. اب رضی اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, معیار دیکھیے کہ فاطمہ یا اس شک پہ راضی ہے. یقیناً منتظران مہدی اور محبان زہرا والوں سے راضی ہے فاطمہ کے مجالس ہو رہی ہے, آنے والوں سے راضی ہے کہ شرکت کی جا رہی ہے, جس نے جیسے حصے لیا فاطمہ راضی ہے کہ ذکر ہو رہا ہے. تو بہرحال ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب جی کوثر قرآن مجید میں اسی مادے کی 2 صورتیں پائی جاتی ہیں, ایک سورہ کوثر ہے اور ایک سورہ تکاثر ہے. دونوں کسر سے ہیں, کسر و مادہ ہے دونوں کا, لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کوثر کا جو معنی کیا گیا کہ جنت کی نہر ہے مراد, اکثر مفسرین نے لکھا روایت میں, یا کوثر سے مراد کہے کہ قرآن ہے. صاحب تفسیر المیزان فرماتے کہ 26 مصادیق کو جو ذکر کیا گیا اس کے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ 2 کے لیے ہمارے پاس روایات تو موجود ہیں, لیکن باقی کے لیے ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے. لیکن قرینے سے سمجھا جائے گا. اس قرینے کو ذہن میں رکھیے گا, کل کی مجلس میں اس سے میں کام لوں گا کہ قرینے سے سمجھا جائے گا کہ یہاں پر کوثر سے مراد کیا ہے. اگر کوثر سے مراد ہم یہ لیں کہ انا اعطیناک الکوثر, کہ ہم نے آپ کو جنت کی نہر عطا کر دی, صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں پھر آخری آیت آپ کیا کریں گے, ان شانیہ کا ہوا الابتر, کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا, آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. ہم نے آپ کو شفاعت دے دی, آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. کہ یہ آپس میں ربط نہیں ہے پہلی آیت اور تیسری آیت کا. پہلی اور تیسری آیت میں ربط ہونا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ کوثر کا معنی جو بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ خیر کثیر, خیر کثیر, کثرت نہیں کہا, خیر کثیر کہا ہے. ہر کثرت کوثر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہر کثرت کوثر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہاں, ہر خیر کثیر کوثر بن سکتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس میں خیر ہو وہ کوثر ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب کثرت سے انسان جو ہے, کثرت کی وجہ سے انسان پریشان بھی نہ ہو جائے. کیوں؟ اس وجہ سے سورہ کوثر ہدیہ پروردگار عالم ہے. توجہ کیجئے گا کہ ہدیہ پروردگار عالم ہے, اس میں عطیہ دیا جا رہا ہے پروردگار عالم کی طرف سے, اور اس میں بشارت دی جا رہی ہے. کس کی؟ کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. اور سورہ تکاثر میں تحدید ہے پے در پے, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, جان لو گے ان قریب تم جانو گے, یعنی تحدید کی جا رہی ہے. سورہ کوثر انسان کو مسجد کی طرف, عبادت کی طرف لے کر جاتی ہے کوثر, لیکن تکاثر انسان کو قبرستان کی طرف لے جاتا ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کو دیکھی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سورہ کوثر میں ہدیہ ہے, اعطا ہے, لیکن سورہ تکاثر میں غفلت ہے. الہاکم التکاثر, تکاثر کا جو معنی کرتے ہیں آپ جا کر دیکھیے گا, جو ترجمہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ کثرت اولاد اور کثرت مال نے تمہیں غافل کر دیا. یعنی سورہ کوثر انسان کو غافل نہیں کرتی, سورہ کوثر انسان کو رب کی طرف لے کر جاتی ہے, اور تکاثر انسان کو غافل کر دیتا ہے. تو بس یعنی کثرت کوثر نہیں ہے, کثرت میں صلاحیت نہیں ہے کہ کوثر بن جائے, بلکہ خیر کثیر اس میں صلاحیت ہے کہ کوثر بن جائے. اور اس کا معنی یہی جو مفسرین نے لکھا کہ تبلیغ آور بھی ہے, منت بھی اس میں پائی جاتی ہے. خیر کثیر اور خیر کثیر سے مراد ذریت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذریت پیغمبر مراد ہے. اب اگر ترجمہ کیا جائے تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی, ہم نے آپ کو فاطمہ اولاد فاطمہ عطا کر دی, بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. اب معنی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرینہ یہاں پر موجود ہے
اولاد فاطمہ مراد ہے، فاطمہ اولاد فاطمہ یعنی ذریت پیغمبر مراد ہے، کیونکہ اس میں کثرت پائی جاتی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوثر ہو اور اس میں خیر نہ ہو۔ یا ایک معنی بند حکیم نے کیا، مختلف معانی کو دیکھ کر جو اس کا مزدان ایک ہے کہ جتنی بھی خیر انسان تصور کر سکتا ہے ان تمام خیروں کو جمع کر لیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، کیونکہ فوقل کا ہوتا ہے نا مبالغہ پایا جاتا ہے اس میں، جتنی بھی خیر ہیں ان کو جمع کر لیا جائے۔ اب جتنی بھی خیر ہے، جو بھی خیر ہے، ہر خیر کثیر کوثر ہے، اب جو بھی خیر ہے ان تمام کو جمع کر لیں۔ اب ان تمام خیروں میں سے جو استفاء پروردگار عالم ہے وہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے جناب مریم کے لیے آیت موجود ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، جناب سیدہ کے لیے بھی ملتا ہے کہ محدثہ ایک نام ہے، اور محدثہ کیسے ہی اسے کہیں کہ جس سے ملائکہ کے گفتگو کریں، اور کیا کہ ملائکہ کہتے تھے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ تو بس یہی فرق ہے، جس کی ملائکہ خدمت کریں اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی ملائکہ اور مریم خود خدمت کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ فاطمہ سے تقابل نہ کیجئے، مریم اگر ہے ماں سمندر ہے فاطمہ۔ اللہ کہہ دیا تو ایک بات میں بھی عرض کرتا چلوں کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور زوجہ نصف دین ہوتی ہے، اور ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹی رحمت، زوجہ نصف دین، روایت موجود ہے جس دن شادی کی اس کا نصف دین کامل ہو گئے، روایت موجود ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت موجود ہے۔ اس فاطمہ کو دیکھیں، اس کوثر کو دیکھیں، اس خیر کثیر کو دیکھیں، اس کے لیے رحمت بن کے آ رہی ہے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے۔ اس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، اور اس کے لیے نصف دین بن کے آ رہی ہے جو کل ایمان ہے، اور اس کے لیے جنت بن کے آ رہی ہے جو جوانان جنت کے سردار۔ سلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ سلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کل سے تھوڑا جلدی ہمیں ٹائم دے تو ہم کوئی زیادہ کریں گے، مطالعہ کیا ناقص سبق یاد کیا وہ کم از کم جو ہے وہ کامل جو آپ کو سنا سکیں۔ بہرحال خیر کثیر فاطمہ، ہر کثرت میں خیر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر خیر کثیر میں خیر بھی پائی جائے گی، اور وہ کوثر بھی ہوگی، اور جو کوثر ہوگی وہ فاطمہ۔ اور اس کا بہترین کرینہ جو ہے میرے اپنے نہیں ہے نظر صاحب تفسیر النظام کہ پہلی اور آخری آیت میں ربط ہونا چاہیے، کہ دو کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے، باقی کے لیے ہمارے مصادیق کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ 26 بار ہم نے ذکر کر، بندہ حقی نے کم از کم ابھی تک 32 مصادیق کو جو جمع بھی کر چکا ہوں، 32 مصادیق، اس سے زیادہ تو مجھے پتا نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلی اور آخری آیت میں ربط ہونا چاہیے کہ ہم جی آپ کو، آپ دیکھ لیں میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ ہم نے آپ کو علم دے دیا، آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا، جی ہم نے آپ کو فصاحت و بلاغت عطا کر دی، آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا، ہم نے آپ کو شفاعت عطا کر دی، آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا، ہم نے آپ کو قرآن عطا کر دیا، آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا۔ آئے یہ معنی آپس میں ربط رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی ذریت مصطفیٰ عطا کر دی، بے شک آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام المشککین نے تیسرا جو معنی ذکر کیا ہے وہ یہی ذکر کیا ہے کہ کثرت
औलाद रसूल कितनी बाबरकत है कि बनु उमैया और बनु अब्बास ने इनको इतना कत्ल कर दिया, दीवारों में चुना दिया। उसके बावजूद आज भी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में ज़ुर्रियत मुस्तफा मौजूद है। इमाम मुशक्किकी कह रहा तीसरा मानी तो जाकर देखिएगा तफसीर इब्न कबीर में जाकर, तीसरा मानी ये जिक्र किया। और यही वजह है क्यों, इस वजह से कि इस सूरह में पैगंबर को बशारत दी गई है कि आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा, आप बे औलाद नहीं रहेंगे। यही वजह है जानी गिरामी अय्याम फातिमिया जनाब सैयदा से मंसूब के कसरते ज़ुर्रियत मुस्तफा दुनिया के हर कोने में मौजूद है। दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की कि पैगंबर को दिया गया कि मकतूल नस्ल खत्म हो जाए। खत्म हो चुकी है कासिम अब्दुल्ला से, लेकिन नस्ल बाकी है। और हर जगह सादात की शक्ल में औलाद फातिमा मौजूद है। सादात का बड़ा एहतराम है। किस वजह से? जनाब सैयदा की वजह। जो सादात हैं जब भी कोई काम करें तो सोच लें कि हम औलाद फातिमा हैं, और फातिमा ने हमें सलाम कहलवाया है। वसीयत के जुमले में है वकराला सलाम इला यौमिल क़यामा, यानी मेरे बेटों को कयामत तक सलाम कहना। क्या मतलब इसका कि सैयदा हम गुनाहगारों को सलाम कहना? हमने कहा इतनी ताकत कि सैयदा हमें ये कहें, कहां हमारे इतने अमल के सैयदा हमें सलाम करें, लेकिन नहीं। जो बुजुर्गान ने लिखा इसका मतलब यही है कि अय्याम फातिमिया को रसूल की तरह मनाइए। और जब भी शहादत फातिमा आए भरपूर अंदाज में मजालिस बर्पा की जाए। हाइजान गिरामी रसूल की इकलौती बेटी फातिमा, क्या वजह है कि सैयदा ये कह रही है या रब्बे इन्नी कद समेतुल हयात, कि परवरदिगार आलम मैं अपनी जिंदगी से थक गई। अल्लाह, क्या कोई 18 साल की उम्र में भी अपनी जिंदगी से थक जाता है? आज के दौर में अगर कोई 100 साल का बूढ़ा भी है तो वो भी ये कहेगा मैं जिंदा रहना चाहता हूं। लेकिन सैयदा कह रही हैं कद समीअतुल हयात, कि परवरदिगार आलम मैं अपनी जिंदगी से थक गई हूं, खस्ता हो गई हूं। बीबी क्यों आप अपनी जिंदगी से थक गई हैं, ऐसे आप थक गई हैं? तो सैयदा फरमाती तबर्रम तो ब्याहली दुनिया, मैंने अहले दुनिया से बड़े मसाइब देखे हैं। अल्लाहु अकबर। फालहिकनी भी अभी, खुदाया मुझे मेरे बाबा से मिला दे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती सरिया, कि परवरदिगार आलम मुझे जल्द अज जल्द मौत आ जाए। और अगर कहीं आपने देखा है 18 साल का कोई जवान मौत की तमन्ना करे, लेकिन सैयदा ये कह रही है कि अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती सरिया, कि परवरदिगार आलम मुझे जल्द अज जल्द मौत आ जाए। सैयदा अब जिंदगी से थक गई है, अहले दुनिया से बड़े मसाइब देखे हैं। सैयदा वो कौन से मसाइब हैं कि जिसकी वजह से आप ये कह रही है कि मुझे जल्द अज जल्द मौत आ जाए? अज़दार जो मेरा नाकिस मुताला है उसके मुताबिक 2 मासूम को मैंने देखा है कि 2 मासूम ये मौत की दुआ कर रहे हैं। एक सैयदा है जो मौत की दुआ कर रही है, और एक इमाम मूसा काज़िम है, वो दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम मुझे जल्द अज जल्द हारून की खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय महल बैत के। सैयदा पर कौन सी मुसीबतें पड़ी सुनिए। हम ये बड़ा आराम से कह देते हैं ना कि अगर सही हम होते तो सैयदा का दरवाजा न जलता। मैं ये कहता हूँ कि अगर सैयदा दरबार में न जाती तो सानिया ज़हरा दरबार में न जाती। सैयदा के दरबार के जाने में और सानिया ज़हरा के दरबार
अज़ादारो, रसूल के आगे बंद हुई, होना तो ये चाहिए था। लोग पुरसा देने के लिए आते और कहते सैयदा अब रसूल